سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب انبیاء کو معجزات دیے گئے مگر کثرت معجزات مصطفیٰ کو دیے۔ ان اعطیناک الکوثر، اتنی کثرت دی کہ کثرتوں کی انتہا ہو گئی۔ شان نبوت میں کوثر مصطفیٰ ہیں اور کائنات ولایت میں کوثر منصب غوث الاعظم ہے۔ وہاں معجزات کی کثرت ہے، یہاں کرامات کی کثرت ہے۔ ولی کی ہر کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے، ان کی ساری کرامتیں نبی کے معجزات کے باب میں لکھی جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کے امت کے سب ولیوں کی کرامتیں حضور علیہ السلام کے باب معجزات کی فصلیں بنتی ہیں، اسی معجزات کے باب میں آتی ہیں۔ ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ ولی نبی کی شان ہوتا ہے، کیونکہ ولی نبی کی شان ہوتا ہے، اس لیے قاعدہ ہے کہ ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتی، ایسے ہی جیسے نبی کا معجزہ اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے۔ نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آقا علیہ السلام کو سب نبیوں میں کثرت معجزات عطا کی اور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں میں کثرت کرامات عطا کی۔ دوسری بات، پھر آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی۔ حدیث پاک ہے، صحیح ستہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میدان محشر میں کل جنتیوں کی 120 صف ہوگی۔ اب وہ صف 100-200 نمازیوں کی تو نہیں ہوگی، کل جنتیوں کی 120 صف ہوگی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، سب کی امتیں ہیں اور سب کی امتوں میں سے ایک ایک جنت میں جائیں گے نا، ہر ایک کو حصہ ملے گا۔ فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی ٹوٹل صفیں 120 ہوگی۔ ان 120 میں سے سرکار فرماتے ہیں 80 صفیں تنہا میری امت کی ہوگی۔ 80 صفیں صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی اور باقی تمام انبیاء کرام کی امتیں 40 صفوں میں تقسیم ہوگی۔ تو گویا کل امتیں 40 صفوں میں اور حضور علیہ السلام کی تنہا امت 40 سے دگنا 80 صفوں میں۔ تو میں نے کہا آقا کو کثرت امت عطا کی اور سیدنا سرکار غوث الاعظم کو کثرت مریدین عطا فرمائی۔ اس کائنات میں دنیا میں جتنے مرید سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم اول سے آخر تک کسی ولی کے نہ ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے۔ اور سنو، جنہوں نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی وہ بھی مریدوں میں، اور جنہوں نے بیعت نہ کی مگر گردن جھکا دی وہ بھی مریدوں میں۔ جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا، یہ غوث پاک کی شان ہے کہ جو زبان سے یقین کے ساتھ کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، اس کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اور کوئی پکڑنے آئے گا کہیں گے میرا مرید ہے، حضور اس نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ کے سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت نہیں کی، مرید کیسے ہو گیا؟ فرمائیں گے تمہیں خبر نہیں، بیعت کا موقع نہ مل سکا مگر زبان سے تو کہتا تھا میں غوث پاک کا مرید ہوں۔ اس نے زبان سے اقرار کر لیا، مرید ہو گیا، بیعت نصیب ہوئی، زمانہ نصیب ہوا، سلسلہ نصیب ہوا، یہ تو نسبتیں بڑھتی چلی گئی، سونے پر سہاگا ہو گیا۔ اس امت میں غوث پاک آقا علیہ السلام کی شان ہے، اس لیے کہا گیا ہے۔ آج ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں کہ قادری تو غوث پاک کے مرید ہیں ہی، چشتی بھی غوث پاک کے مرید ہیں، نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں، سہروردی بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں، رفاعی بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں، شاذلی بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ فی الوقت روئے زمین پر جتنے سلسلے ہیں سب حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ اب اس نقطے کو سمجھانا ہے۔ آج آپ نے فرمایا قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ خراسان کے پہاڑ میں سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے مراقبے میں ہیں۔ بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتی ہے، قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا یہ قدم میرے ہر مرید کی گردن پر ہے یا میرے سلسلے کے ولی کی گردن پر، بلکہ مطلق قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، اللہ کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ تو ہر ولی مرید ہو گئے،
ہر ولی حضور غوث پاک کا مرید ہوا؟ خدا کی قسم جو غوث پاک کی ارادت میں نہ ہو ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو بھی حضور غوث پاک کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے وہ مرتبہ ولایت پر ہو، اگلے لمحہ ولایت سلب ہو جائے گی۔ حضور غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی ہو زیر قدم ہونے کا انکار کر دے تو ولی رہ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ حضور خواجہ اجمیر خراسان کے پہاڑ میں محو مراقبہ ہیں۔ آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور سنا کہ غوث پاک فرما رہے ہیں، فوراً آپ نے گردن اور سر جھکا لی اور فرمایا یا غوث اعظم، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی ہے۔ اور آگے صاحب قلائد والجواہر بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے جب اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور خواجہ اجمیر 57 دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اکتساب فیض میں رہے۔ جب فیض پا لیا تو عرض کیا حضور اب عراق مجھے دے دیں۔ عراق مانگا، فرمایا معین الدین عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں۔ سلسلے سہروردیہ کے امام صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عرض کیا حضور عراق دے دیں یا تو ڈیوٹی لگا دے عراق کی۔ فرمایا عراق عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ ہند کے سلطان حضور خواجہ معین الدین اجمیری ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ خواجہ اجمیر کے مرید قیامت تک حضور غوث پاک کے مرید ہوئے۔ یہ سلسلے چشتیہ ہوا جو غوث پاک کی فرا ہو گئی، غوث پاک کی شاخ ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سلسلے سہروردیہ کے امام۔ یہ حضرت غوث بہاؤالدین ملتانی زکریا سہروردی، شیخ سعدی شیرازی سہروردی، شاہ رکن عالم سہروردی، تو یہ سلسلہ سہروردی ہوا۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، 14 سال میری عمر تھی، میں نے معقولات و منقولات کے تمام علوم و فنون حاصل کر لیے۔ علم ظاہر میں جو کچھ بھی تھا میں نے حاصل کر لیا، فارغ ہو گیا اور سینہ علم کا سمندر ہو گیا۔ ان کے شیخ، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو نجیب ابو القاہر سہروردی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے چچا اور ساتھ ان کے شیخ اور پیر و مرشد ہیں۔ فرماتے ہیں وہ مجھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے۔ بیعت اولیاء جس کے بھی ہوتے، جیسے خواجہ غریب نواز سلطان الہند اجمیری بیعت حضور خواجہ عثمان غنی ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ بیعت جہاں بھی ہوتے خیرات غوث پاک کی بارگاہ سے لیتے، چونکہ یہ سب پیروں کے پیر ہیں، سب پیروں کے دستگیر ہیں۔ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے شیخ لے گئے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اور عرض کیا حضور یہ میرا بیٹا میرا مرید ہے، سارے معقولات و منقولات کے علوم پڑھ لیے، اب فیض کے لیے آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے اپنا دست پاک میرے سینے پر پھیرا، صفایا ہو گیا، ہاتھ پھیرا اور صفایا کر دیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے کے سب علوم کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا شہاب الدین عمر اس سوال کا جواب دو، اس سوال کا جواب دو۔ فرمایا اب بچا ہی کچھ نہیں، جواب کیا دوں، جتنا تھا سب چلا گیا، اب کچھ بھی نہیں یاد، نہ سینے میں نہ دماغ میں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تختی پر نیا لکھنا ہو تو پہلے صاف کیا جاتا ہے، پہلے علم تھا اب معرفت لکھیں گے۔ کام آگے بڑھ گیا ہے نا، پہلے علم تھا اب معرفت آئے گا۔ اس کے بعد دوبارہ دست اقدس سینے پر رکھا کہ سینہ معرفت کے سمندر سے موجزن ہو گیا، ایک ہاتھ سے مٹا دیا، ایک ہاتھ سے بھر دیا۔ تو سہروردی سلسلے میں غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی سے لے کر قیامت تک جو ہوگا، جسے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا فیض ہے وہ دستے غوثیت معاب کا فیض ہے،
حضور غوث پاک کا فیض ہے، سب ان کے مرید ہو گئے، 2 سلسلے ہو گئے، تو سلسلے سہروردیہ بھی حضور غوث پاک کے درخت کی شاخ ہے، کیا شجر غوثیت کی شاخ ہے۔ تیسرا سلسلہ نقشبندیہ، حضرت خواجہ شاہ بہاء الدین نقشبند شہنشاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب قلائد الجواہر نے لکھا ہے، اور صاحب بہجت الاسرار جن کی یہ کتاب ہے، جنہوں نے لکھی ہے، 7ویں ہجری کے بزرگ ہیں، آج سے 650 سال پہلے تقریباً، آپ کی اور ہماری بتائی ہوئی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے درمیان شہر بخارا کی طرف سے گزرے، جہاں حضور شہنشاہ نقشبند پیدا ہوئے، اس طرف چہرہ مبارک کیا اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھ سے 157 سال بعد اس بخارا شہر میں میرا بیٹا بہاء الدین پیدا ہوگا۔ فرمایا اس کو اس کے فیض کا حصہ ایڈوانس میں دیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ 157 سال بعد میں آئے گا، اور میں اس کو فیض دے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت شاہ نقشبند جب 157 سال بعد آئے تو حضور غوث پاک کے فیض سے معمور آئے، تو سلسلے نقشبندیہ جس میں حضرت شاہ نقشبند کا فیض ہے، یہ حضور غوث پاک کے شجر ولایت کی شاخ ہے۔ وہاں بھی غوث پاک کا فیض، اس لیے کیوں نہ کہیں کہ پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم، ہر کوئی پکار رہا ہے، اولیاء پکار رہے ہیں، سلطان الہند پکار رہے ہیں، سلطان بخارا پکار رہے ہیں، سلطان عراق پکار رہے ہیں، ہر کوئی پکار رہا ہے، پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ طریقِ ولایت پر حضور علیہ السلام کی امت میں حضور سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری ولایت کا منبع اور فاتح بنایا۔ حضرت سید کائنات ولایت کی منبع اور سرچشمہ ہوئی، حسنین کریمین ہوئے، زین العابدین ہوئے، امام محمد باقر ہوئے، امام جعفر صادق ہوئے، امام موسیٰ کاظم ہوئے، امام رضا ہوئے۔ فرماتے ہیں یکی بعد دیگرے 11 امام آئے تھے حضور غوث پاک سے پہلے، تو یہ ولایت کا فیض آتا رہا، اور حضور غوث پاک سے لے کر آج تک اور امام مہدی کی آمد تک سب ولی حضور غوث پاک کے محتاج ہیں۔ اب سب کو غوث پاک کا فیض ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، بلکہ ان کے پوتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ دفتر رسالت میں اس کی ولایت پر حضرت سید مولا علی اور حضور غوث پاک دستخط اور مہر نہ لگا دیں۔ حضور غوث پاک کے مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ سب ولیوں کی مرجع غوث پاک ہو گئے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی کہ سلسلے نقشبندیہ کے امام سارا فیض غوث پاک کا آیا، تو تمام سلاسل شجر ولایت غوث الاعظم کی شاخیں ہیں۔ آپ تو اتنی ہی سلسلوں سے واقف ہیں۔ عالم عرب میں 2 اور بڑے مشہور سلسلے ہیں، باقی سب شاخیں ہیں۔ ایک طریقے سلسلہ شاذلیہ عرب میں ہے، مگر آج شاذلیوں کو بھی معلوم نہیں کہ شاذلی بھی غوث اعظم کے درخت کی شاخ ہے۔ ہر شاذلی کو نہیں معلوم، اہل علم اور اہل تحقیق کو تو معلوم ہوتا ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی جن کا وظیفہ حزب البحر، بڑے اولیاء اور عرفاء پڑھتے ہیں حزب البحر۔ امام ابو الحسن شاذلی یہ مغرب میں ہوئے، مزار مبارک ان کا مصر میں ہے، سکندریہ کے پاس وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابو مدین غوث المغربی کے۔ مغرب ایک ملک ہے مراکش، اس ملک مغرب کے رہنے والے ہیں، اس لیے نام ہے ابو مدین، درجہ غوث کا تھا ابو مدین غوث المغربی۔ امام ابو الحسن شاذلی ان کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور حضرت شیخ ابو مدین المغربی مرید اور خلیفہ ہیں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو شاذلی کیا ہوئے؟ قادری۔ تو کوئی لمبا چوڑا سلسلہ سنایا ہے، ایک واسطے سے
ایک واسطے سے شاذلی کیا ہو گئے؟ غوث پاک کے مرید ہو گئے۔